الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اللہ رب العزت کے فضل سے مدنی قاعدے کا تیسرا سبق شروع کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے پہلے دو سبق نہیں سنے تو پہلے وہ سماعت کر لیجئے، پہلے ان کو اچھی طرح تیار فرما لیں۔ میں ان سبقوں کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں سے جو ہے وہ ان کو سبق کو پڑھ سکتے ہیں۔ جب سبق شروع فرمایا کریں تو کوشش فرمایا کریں کہ گھر والوں کو بھی اپنے پاس بلا لیا کریں، ان کو بھی بٹھا لیا کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو سکے، اور سبق کو آگے بھی شیئر فرما دیا کریں فیس بک واٹس ایپ پہ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو سکے۔ شیئر اور لائک کرنے میں آپ کا خرچہ کوئی نہیں آتا، لیکن اگر آپ کے ایک شیئر کرنے سے کسی کا فائدہ ہو جائے، کوئی قرآن اچھا پڑھ جائے تو اس کا اجر آپ کو ضرور ملے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم سبق کی جانب۔ پہلے سبق کا نام دیکھتے ہیں، پھر ہدایات کو پڑھیں گے، پھر اس کے بعد سبق شروع کریں گے۔ آئیے چلتے ہیں سبق کی جانب۔ سبق نمبر 3، اس کا نام ہے حرکات۔ سبق کا نام ہے حرکات۔ حرکات کسے کہتے ہیں؟ ہدایات میں دیکھتے ہیں۔ پہلی ہدایت ہے، لکھا ہے حرکت کی جمع حرکات ہے۔ حرکت کی جمع حرکات ہے۔ آگے زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ یہ جو زبر ہے یہ حرکت ہے، اکیلی زیر ہے یہ بھی حرکت ہے، اکیلا پیش ہے یہ بھی حرکت ہے۔ تو زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ آگے زبر اور پیش حرف کے اوپر جبکہ زیر حرف کے نیچے ہوتا ہے۔ جو زبر ہے یہ حرف کے اوپر آتا ہے، پیش بھی حرف کے اوپر ہوتا ہے، جو زیر ہوتا ہے یہ حرف کے نیچے ہوتا ہے۔ اگلی دوسری ہدایت ہے، جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ مثلا یہ با ہے، با کے اوپر کیا ہے؟ زبر، اسے حرکت کہتے ہیں۔ تو اب با جو ہے یہ لفظ کیا ہے؟ متحرک ہے، یعنی اس کے اوپر حرکت آ گئی ہے، زبر آ گئی ہے۔ تو زبر کو ہی، زیر کو ہی، پیش کو بھی حرکات کہتے ہیں نا، ہم حرکات کہتے ہیں۔ تو با اب کیا ہے؟ متحرک ہے، یعنی اس کے اوپر حرکت ہے۔ تا ہے یہ بھی متحرک ہے، کیوں؟ اس کے اوپر حرکت آ گئی ہے۔ تو بتا یہ رہے ہیں کہ جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں، یعنی با متحرک ہے، تا متحرک ہے، ثا متحرک ہے، یہ جتنے حروف ہیں یہ سارے متحرک ہیں، جن کے اوپر کوئی حرکت ہو وہ متحرک ہوتا ہے۔ تیسری ہدایت ہے، زبر منہ اور آواز کو کھول کر، زیر آواز کو نیچے گرا کر اور پیش ہونٹوں کو گول کر کے ادا کریں۔ زبر منہ اور آواز کھول کر پڑھتے ہیں، زیر آواز کو نیچے گرا کر، جیسے با، زیر، بی آواز نیچے گر رہی ہے، اور پیش ہونٹوں کو گول کر کے ادا کریں، جیسے با، پیش، بو ہونٹ گول ہو جاتے ہیں۔ آگے چوتھی ہدایت ہے، حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں۔ حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں۔ مثلا یہ با ہے، اب با کے اوپر حرکت ہے،
اب ان کو کیسے پڑھنا ہے یہ بتا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ با زبر با، یہ کھینچ رہے ہیں، کھینچنا نہیں ہے. با زبر با، یہ جھٹکا ہے، تو نہ کھینچنا ہے نہ جھٹکا دینا ہے، بلکہ کیا کرنا ہے، نرمی سے معروف پڑھنا ہے. کیسے؟ با زبر با، نہ جھٹکا ہو نہ کھینچیں، بلکہ نرمی سے معروف پڑھیں. آگے چھٹی ہدایت ہے، پانچویں. الف پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو اسے حمزہ پڑھیں. یہ بات دوبارہ سنیں، الف پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو اسے حمزہ پڑھیں. جیسے یہ الف ہے، اب الف کے اوپر زبر آ گئی ہے، یہ حرکت ہے، زبر زیر پیش حرکات اسے کہتے ہیں نا، تو یہ حرکت ہے. تو وہ بتا رہے ہیں کہ الف پر کوئی حرکت آ جائے یا جزم کا نشان آ جائے تو وہ پھر الف نہیں رہ جاتا بلکہ حمزہ بن جاتا ہے، اسے حمزہ پڑھتے ہیں. تو الف پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو اسے حمزہ پڑھیں، اسے الف نہیں پڑھیں. الف وہ ہوتی ہے جس کے اوپر کچھ نہ ہو، نہ زبر ہو نہ زیر ہو نہ پیش ہو، نہ دو زبر ہو نہ دو زیر ہوں نہ دو پیش ہوں نہ کھڑی حرکات ہوں نہ جزم ہو. جس کے اوپر کچھ نہ ہو، خالی ہو، وہ الف ہوتا ہے. جس کے اوپر کچھ آ جائے، وہ چاہے زبر آئے چاہے زیر آئے چاہے پیش آئے، چاہے دو زبر ہوں چاہے دو زیر ہوں چاہے دو پیش ہوں چاہے کھڑی حرکات ہوں چاہے جزم ہو، کچھ بھی الف کے اوپر اگر آ گیا تو وہ الف نہیں رہتا بلکہ وہ حمزہ بن جاتا ہے، اسے پھر حمزہ پڑھتے ہیں، الف نہیں پڑھتے. آگے آخری ہدایت ہے چھٹی. فرماتے ہیں کہ را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر، اور را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں. یعنی را کے اوپر اگر زبر آ جائے یا پیش آ جائے تو را کو پر پڑھتے ہیں، یعنی موٹا پڑھتے ہیں، اور اگر را کے نیچے زیر آ جائے تو را کو باریک پڑھتے ہیں. یہ ہدایات تھیں جن کو ہم نے پڑھا. آئیے اب ہم سبق کی جانب بڑھتے ہیں. آپ میرے ساتھ پڑھیے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ زبر آ، اس کو حمزہ کیوں پڑھا ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر زبر آ گئی ہے، حرکت آ گئی ہے. تو ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ اگر الف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے تو اسے حمزہ پڑھتے ہیں، اس لیے ہم اس کو حمزہ پڑھ رہے ہیں. دوبارہ پڑھیے، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او. ایک دفعہ ہجے کر کے یعنی جوڑ کر کے، اور ایک مرتبہ رواں بغیر جوڑوں کے. آگے با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو.
اسے یوں نہیں پڑھنا با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو، ایسے نہیں پڑھنا، بلکہ جس طرح ہم نے پہلے سبق میں حروف کو صحیح طریقے سے ادا کر کے ہم نے پڑھا تھا، اسی طرح یہاں بھی پڑھنا ہے، بلکہ پورے قاعدے میں پڑھنا ہے، حروف کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے۔ دوسری لائن تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو، ث زبر ث۔ اس لفظ پہ توجہ کرنی، میرے منہ کی طرف دیکھیے گا اور پھر اس کو صحیح طریقے سے ادا کیجیے گا۔ ث زبر ث، ث زیر ثی، ث پیش ثو، ث ثی ثو، جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو، ح زبر ح، اس کو بھی صحیح طریقے سے ادا فرمانا ہے، یہ حلق کے درمیان سے ح ادا ہوتا ہے۔ ح زبر ح، ح زیر حی، ح پیش حو، ح حی حو۔ آگے چوتھی لائن خو زبر خو، اس حرف کو پر یعنی موٹا پڑھنا ہے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ خو زبر خو، خو زیر خی، خو پیش خو، خو خی خو، دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو۔ آگے پانچویں لائن ذال زبر ذا، یہ بھی اسی طرح ادا فرمانا ہے جس طرح ہم نے پہلے سبق میں ادا کیا تھا، یعنی زبان کا سیرہ اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے یہ ذال ادا ہوتا ہے۔ ذال زبر ذا، ذال زیر ذی، ذال پیش ذو، ذا ذی ذو، رو زبر رو،
را کو پر پڑھنا ہے۔ ہم نے ہدایات میں پڑھا تھا کہ را کے اوپر زبر یا پیش آ جائے تو را کو پر پڑھتے ہیں، اور را کے اگر نیچے زیر آ جائے تو را کو باریک پڑھتے ہیں۔ را زبر را، را زیر ری، را پیش رو، را ری رو۔ تو آج ہم یہ 5 لائنیں ہی پڑھیں گے، باقی انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ اس کو محنت کے ساتھ یاد فرمائیے گا، پریکٹس بار بار کیجئے گا، جتنا اچھا ہو جائے اتنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ اور کوشش فرمایا کریں کہ بلند آواز سے پڑھا کریں، اونچی آواز سے پڑھا کریں، تو انشاءاللہ یہ بہتر ہو جائے گا۔ دعا ہے رب تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، اسے سمجھنے اور پھر اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔